اور جو مرد کا سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ جو مرد کا سطر ہے جس کو چھپانا لازم ہے، جس کو دیکھنا گناہ ہے، بلکہ جس کو دیکھنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے حیا میں پنڈلی ڈھانپ رہے ہیں، لیکن سطر گھٹنوں تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ مرد کا سطر ہے۔ اس کو سطر کہا گیا۔ یہ ننگا کر کے لوگوں کے سامنے آنا اور اس کو دیکھنا حرام ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرات بھی اپنی زبان سے کہہ لیں کہ یہ جو سطر ہے اس کو ننگا کر کے لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کا یہ سطر، یہ گھٹنے ننگے دیکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یہ میں نے آپ کی زبان سے اس لیے کہلوایا کہ آج کل ہمارے سکول کے گراؤنڈ میں بھی میچ چل رہا ہے اور بھی پوری دنیا کے اندر میچ چلتے ہیں۔ کھیل کود سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ننگا ہونے سے شریعت منع کرتی ہے۔ اب ایسا لباس پہن کر کھیلنا کہ آدمی کے گھٹنے ننگے ہو رہے ہوں، آدمی کا سطر دکھ رہا ہو، ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی حرام ہے اور ان لوگوں کا جا کر دکھانا بھی حرام ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے ننگے ہو کر آئیں، وہ اپنے گھٹنے دکھا رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ ان کی شلوار پیچھے سے بھی اتری ہوئی ہے، سامنے سے بھی اتری ہوئی ہے، کیونکہ شریعت نے ناف سے لے کر گھٹنوں تک سارا سطر قرار دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ صرف شرمگاہ سطر ہے، صرف یہ نہیں کہ شرم کا سطر ہے، جو گھٹنے دکھا رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ گویا کہ ہم شرمگاہ بھی دکھا رہے ہیں، اور جو گھٹنے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہم لوگوں کی شرمگاہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک یہ سطر ہے، شریعت نے اس کو سطر قرار دیا ہے۔ آج ہم عجیب مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم دین سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم کھیلنا چاہتے ہیں۔ ذرا شریعت سے پوچھ لیں کہ جی کھیلنے کے بھی کچھ آداب ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت الخلاء بیٹھنے کے، جانے کے، آنے کے آداب بھی بتلائے ہیں۔ وہ کون سا زندگی کا کام ہے جس کے لیے شریعت نے ہمیں رہنمائی نہیں دی؟ کافروں نے اعتراض کیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، یہ تو تمہیں استنجا کرنا بھی سکھلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی ہمیں استنجا کرنا بھی سکھلاتے ہیں، بیٹھنا بھی سکھلاتے ہیں، بیت الخلاء میں جانا کیسے ہے، باہر کیسے آنا ہے، اور کس چیز کے ساتھ استنجا کرنا ہے، کس چیز کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، اور جب باہر جا کے پیشاب کرنا ہے تو پہلے وہاں پر کیا معاملہ کرنا ہے۔ ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے ذمہ داروں سے مشورہ بعد میں کرے، پہلے شریعت کی دہلیز پر آ کر پوچھے کہ جی دین کا میرے بارے میں کیا حکم ہے، میں کیسے شریعت کے مطابق ذمہ دارہ کر سکتا ہوں۔ کوئی اگر دکانداری کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دکانداروں سے مشورہ بعد میں کرے اور جا کر شریعت کی دہلیز پر کسی دارالافتاء میں جا کر کسی مفتی صاحب سے بھی پوچھے کہ جی میں دکانداری کرنا چاہتا ہوں، شریعت کے میرے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں، کیا احکامات ہیں، تاکہ میں حلال طریقے سے اپنا یہ کام کر سکوں۔ اور اگر کوئی کھیلنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ دارالافتاء میں جائے، شریعت کی دہلیز پر جائے اور دین سے جا کر پوچھے، شریعت سے جا کر پوچھے کہ جی میں کھیلنا چاہتا ہوں، میں ہاکی کھیلنا چاہتا ہوں، فٹ بال کھیلنا چاہتا ہوں، کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، میں اس طرح کی کھیل کھیلنا چاہتا ہوں، تو شریعت منع نہیں کرے گی، شریعت صرف طریقہ بتلائے گی کہ تم نے کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیزیں اختیار کرنی ہیں۔ شریعت صرف یہ بتلائے گی۔ لیکن ہم لوگ ایسے شتر بے مہارے ہیں اور ہم لوگ ایسے مادر پدر آزاد ہیں کہ ہم اس بات کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ ہم شریعت کی دہلیز پر جا کر کچھ سیکھنا گوارا کر لیں۔ تو اس لیے شریعت نے ہر چیز کے آداب سکھلائے۔ اگر کوئی کھیلتا بھی ہے تو شریعت نے کہا کہ یہ گھٹنے سطر میں داخل ہیں۔ کوئی گھٹنے ننگے کر کے کھیلتا ہے تو ویسے کھلاڑیوں کو دیکھنا حرام ہے، کوئی گھٹنے ننگے کر کے کھیلتا ہے تو اس کا گھٹنے ننگے کر کے باہر آنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ شریعت نے اس کو سطر قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض یہ کر رہا تھا، اچانک یہ بات ذہن کے اندر آ گئی، پھر میں نے کہا یہ بات ضروری ہے، موقع کی وقت کی ضرورت ہے۔